اس کا مطلب یہ ہے کہ CDA کا الیکشن لڑنے سے اچھی تکڑی دیہڑی لگ جاتی ہے. ایسی دیہڑی لگی ہے کہ میرے علم میں یہ بات آئی ہے, میں حیران ہوں اس بات کے اوپر کہ الیکشن ہارنے کے بعد اس نے 64 لاکھ کی کوئی گاڑی لی. اسلامی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا سب سے بڑا ادارہ مزدوروں کا کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی, اس کے مزدوروں کے مسائل کیا ہیں؟ چیئرمین صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ کہتے بھی ہیں کہ کارکن ہمارے ہیرو ہیں, تو آپ کی موجودگی میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑا منصب عطا کیا کہ آپ چیف کمشنر بھی ہیں اور ایک بڑے ادارے کے چیئرمین بھی ہیں, آپ کی خدمات بھی ہیں. تو جب یہ لوگ جو 4 ماہ سے تنخواہ سے محروم ہیں, تو یہ تو ویسے بھی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ روزگار دے. میں نے اور میرے ساتھیوں کا یہ مشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے میں ہوں علی رضا الوی. ناظرین, آج ہم نے اپنے پروگرام میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے جنہیں ایک آپ کہیں کہ مزدوروں کا دیوتا کہیں. مزدور انہیں ایک اتنی ان کی عزت کرتے ہیں اور ان کا خیال کرتے ہیں, اور یہ بات صرف دعوے کی حد تک نہیں ہے, اس لیے کہ وہ 5ویں دفعہ الیکشن جیتے ہیں اور ان کے مقابلے والے لوگوں کو تو مطلب آدھے سے بھی کم ووٹ ملے. مثلا انہوں نے 6400 ووٹ لیے اور ان کے مقابلے میں جو دوسرے نمبر پہ تھے وہ لوگ, ان کو 3400 ووٹ ملے, اور تیسرے نمبر والوں کو آپ حیران ہوں گے کہ صرف 304 ووٹ ملے, اور جو چوتھے نمبر والے تھے ان کو 222 ووٹ ملے. تو یعنی کوئی دور دور تک مقابلے نہیں ہے. تو اگر یہ اتنی کامیابی ان کو ملتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں, تو لوگ ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں. وہ شخصیت چودھری یاسین صاحب, یہ CDA مزدور یونین کے سیکرٹری جنرل ہیں اور پاکستان ورکرز فیڈریشن کے بھی سیکرٹری جنرل ہیں. چودھری یاسین صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. بہت شکریہ جی علی رضا صاحب, میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم مزدوروں کے حوالے سے اور خصوصی طور پہ پاکستان کے مزدوروں کے حوالے سے اور پھر CDA کے مزدوروں کے حوالے سے اپنی آواز جو ہے آپ کے سوشل میڈیا کے ذریعے ہم حکمرانوں تک, CDA کے متعلقہ افسران تک پہنچا سکیں. بہت شکریہ, آپ کا وقت دینے کا شکریہ. بالکل, ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے ہمیشہ حاضر ہے جی, ورکرز کے لیے. اچھا, یہ کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلے تو یہ آپ کی یہ پاپولیرٹی کیا ہے؟ لوگ تو تنگ پڑ جاتے ہیں, ووٹ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں ایک ہی چہرہ دیکھ کے, اور آپ ہر دفعہ بڑے بھرپور طریقے سے 5ویں دفعہ آپ آئے اور کلین سویپ بھی کر دیا. اور سچی بات تو یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو آپ کا مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں, ہم ان کی سوشل میڈیا بھی کمپینز بھی دیکھتے ہیں, سارا کچھ وہ بہت آپ کے خلاف پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں, گالم گلوچ بھی, ان کی بعضوں کا زبان بھی بلو دا بیلٹ ہوتی ہے, آپ کی زبان بھی بلو دا بیلٹ نہیں ہوتی. تو یہ کیا وجہ ہے اس پاپولیرٹی کی؟ علی رضا صاحب, میں اس پہ صرف اتنی بات کہوں گا کہ سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ رب العزت کا یہ خاص کرم ہے کہ میں نے اور میری ٹیم نے 5ویں دفعہ CDA میں ریفرنڈم جیتا, جو CDA کی ہسٹری میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے. بالکل ایسے. CDA ایک بہت بڑا ادارہ ہے, راولپنڈی اسلام آباد کی سب سے بڑا ادارہ ہے. تو میں اس پہ صرف اتنی بات ہی کہوں گا, میں اکثر یہ کہتا ہوں, سوال مجھ سے یہ کرتے ہیں لوگ کہ کیا ہے آپ کے اندر, میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے, یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. میں نے اور میرے ساتھیوں کا یہ مشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کریں, بلا تفریق خدمت کریں, رنگ نسل اور مذہب سے بالا تر مزدوروں کی نمائندگی کریں. بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر آپ میں سب سے بڑی عبادت میری مخلوق کی خدمت ہے, انسانیت کی خدمت ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر دفعہ جب بھی موقع ملا توفیق بھی دی اور ہمت بھی دی کہ ہم نے CDA کے اندر جو ہماری ٹریڈ یونین کے حوالے سے, مزدوروں کے حوالے سے خدمات ہیں, پورے ملک کے اندر اس کو سراہا جا رہا ہے. یہ اس کا کرم ہے, اور اسی کی بنیاد کے اوپر CDA کے ملازمین جو ہیں, ہماری کارکردگی کی بنیاد کے اوپر ہمیں انہوں نے 5ویں دفعہ کامیابی دلوائی. ماشاءاللہ. اچھا جی, کارکردگی کی طرف بھی بڑھیں گے, لیکن ابھی اس دفعہ آپ کا ایجنڈا کیا تھا جس نے لوگوں کو اٹریکٹ کیا؟ آپ کے خیال میں اس وقت جب اب ہم یہاں بیٹھے ہیں مارچ 2025 میں, تو کیا مسائل کیا ہے CDA کے؟ اسلامی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا سب سے بڑا ادارہ مزدوروں کا کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی, اس کے مزدوروں کے مسائل کیا ہیں؟ مسائل تو جی بہت زیادہ ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ جہاں مسائل حل ہوتے رہے, نئے مسائل بھی پیدا ہوتے رہے. درست. اصل ہمارے ادارے کے اندر 7000 سے زیادہ اسامیاں خالی, یعنی یا ریٹائر ہو گئے یا دنیا سے چلے گئے. اب وہ ٹرین لوگ تھے, چونکہ ہمارے یہاں ٹیکنیکل بھی لوگ ہیں, فیلڈ سٹاف جو ہے ہمارے پاس 12 سے 13 ہزار فیلڈ کے لوگ ہیں جو اس شہر کو خوبصورتی میں دن رات کام کرتے ہیں, جن میں ہمارا انوائرمنٹ ڈائریکٹریٹ بہت بڑا ڈائریکٹریٹ ہے, سینیٹیشن شعبہ صفائی کا ڈائریکٹریٹ ہے, بغیر وسائل کے بھی اس شہر کو الحمدللہ وہ صاف ستھرا رکھنے میں ہمارے کرسچن بھائی اور بہنیں جو ہیں صبح 7 بجے جب حکمران بھی سوئے ہوتے ہیں, ہم بھی سوئے ہوتے ہیں, تو وہ اس شہر میں صفائی ستھرائی میں مصروف ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب ان کے ساتھ ساتھ یہ زیادتی ہے کہ ان سب کو
ایسی جگہ پہ گندے نالوں کے اوپر وہ رہتے ہیں جہاں انسان کو بنیادی حقوق سے بھی محروم رکھا جا رہا ہے. صحیح. تو مسائل تو یہ بھی ہیں کہ اب امپلائیز کے بچے جو ہیں انہوں نے بڑی مشکل سے ان کو تعلیم دلوائی لیکن ان کو روزگار نہیں مل رہا. ایک تو اوور آل پورے ملک کے مسئلے ہیں, لیکن سی ڈی اے کا جو ادارہ ہے اس کے پاس تو شارٹیج ہے, 7,000 اسامیاں خالی جو لوگ ریٹائر ہو چکے ہیں وہاں پہ ان پہ بھرتی نہیں کر رہے. صحیح ہے. ایک تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے میرے خیال سے لوگوں کے روزگار کا ہے, اس لیے کہ سارے لوگ میرے سمیت چاروں صوبوں سے, گلگت بلتستان سے اور وہاں آزاد کشمیر سے آئے جب یہ اسلام آباد چونکہ ملک کا دارالحکومت ہے یہاں پہ روزی روٹی کی تلاش میں. اب جو ہے وہ یہیں کے ہو کے رہ گئے, ان کا اپنا یہاں پہ یہی ہوم ٹاؤن بن گیا, یہی گھر بن گیا. اب ان کے بچے جو ہیں وہ جوان ہیں اور ان کو اگر کوئی سرکاری رہائش ہے تو خدا نہ خواستہ اس کی نوکری سے ریٹائرمنٹ سے پہلے اس کا بچہ نہیں ہوتا تو وہ چھت بھی چن جائے گی. صحیح ہے. دوسرا مسئلہ جو سی ڈی اے کے ملازمین کا ہے وہ 13 سال قبل سی ڈی اے مزدور یونین نے کامران لشاری صاحب کے دور میں سی ڈی اے کے ایک سیٹلمنٹ کے تحت 4,000 ملازمین کو پلاٹ دلوائے تھے. ٹھیک ہے. جس میں یقیناً جب پلاٹ ملتا ہے تو لوگوں کے گھروں میں خوشحالی آتی ہے. بہترین. بالکل. اسی طرح جو وڈو ہیں 1990 سے جو لوگ ریٹائر ہو گئے تھے اور جو باہمی چپکلش یونین والے سیاست کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ ان کو پلاٹ نہیں ملے تھے. الحمدللہ سی ڈی اے مزدور یونین نے اپنے دور کے اندر سیٹلمنٹ کے ذریعے 500 بیوہ کو پلاٹ دلوائے. بہت اچھا. اور ایک مزید سیٹلمنٹ اور میمورنڈم کیا کہ 10 سال جس کی مدت ملازمت ہے وہ پلاٹ کا حقدار ہے. ٹھیک ہے. اور 4,000 پلاٹ ہم نے منظور کروائے سیکٹروں کے اندر جو ہم نے امپلائیز کو دینے تھے. ٹھیک ہے. 30 اپریل 2011 ٹھیک ہے کو امتیاز عنایت اللہ صاحب چیئرمین تھے, باقاعدہ ان کی طرف سے خط ایشو ہو گیا کہ جی 30 اپریل کو بیلٹنگ ہوگی اور یقیناً 4,000 لوگوں کو اگر ملتے اس وقت تو آج تک سب لوگوں کو مل چکے ہوتے. تو یہ ہماری بد نصیبی کا دور شروع ہوا کہ ہمارے اپوزٹ جو لوگ تھے نا انہوں نے اپنے بندوں کے ذریعے سٹے حاصل کر لیا ہائی کورٹ سے, بیلٹنگ سٹے ہو گئی. اب 13 سال گزر گئے. صحیح. 13 سال کے اندر عدالتوں کے اندر انہوں نے تو خیر پیچھا ہی نہیں کیا. تو ہم نے الحمدللہ وکیل بھی کیے ہوئے ہیں. اب 13 تاریخ ہے یہ جو ابھی 13 مارچ. جی ہاں. تو ہم نے الیکشن کے دوران یہ ایشو جو تھا یہ لوگوں کے اوپر بڑا مد نظر تک تھا. اور تو اب آپ کو یہ فیصلے کا تکڑی ہے یا ابھی بھی بحث ہے؟ ابھی چونکہ پہلے میاں گل حسن صاحب جسٹس صاحب تھے, اب وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے, اب نئے جسٹس صاحب کے پاس ٹرانسفر ہوا. تو یقیناً انتظامیہ کا رویہ چیئرمین سی ڈی اے کا اور باقی ممبران کا مثبت ہے. وہ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ جی سی ڈی اے کے ملازمین کو پلاٹ ملنے چاہیے کورٹ سے ڈسپوزل کے بعد. ہاں ظاہر ہے ابھی کورٹ میٹر ہے وہ نہیں دے سکتے. مجھے امید ہے اللہ کے گھر سے کہ انشاءاللہ یہ ہوگا. تو اگر یہ 4,000 یا 6,000 لوگوں کو ہم پلاٹ دینے میں کامیاب ہوتے ہیں تو یقیناً ان کو چھت نصیب ہو جائے گی. نہیں, آپ کے مخالفین کو یہ تکلیف تھی کہ یہ کریڈٹ چودھری یاسین صاحب نہ لے جائیں, یا ان کو یہ تکلیف تھی کہ یہ جو ملازمین ہیں بیچارے ان کو گھر نہ مل جائے؟ ان کو تکلیف کیا تھی؟ میرا خیال یہ تھی جو ہماری تنگ نظری تھی وہ ان کے کریڈٹ کے چکر میں تھے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ملازمین جو ہے جب ہم نے 4,000 دیا تو اس میں ہمارے مخالفین کو بھی سینیارٹی پہ ملا. جو لسٹ بننی سب کو انہیں یہ مد نظر رکھنا چاہیے تھا کہ ہم دوسرے لوگوں کے بچوں کے مستقبل کا کیوں معاشی قاتل بن رہے ہیں. تو پھر اللہ کا بھی ایک نظام ہے. علوی صاحب خدا دیکھ بھی رہا ہے, سن بھی رہا ہے, نیتوں کا حال بھی جانتا ہے. اچھی طرح پتا ہے کہ کون لوگ تھے جن لوگوں نے یہ 12 سے 13 سال پلاٹوں کے چکر میں, سٹے کے چکر میں ڈالی رکھا اور لوگوں کو غلط بیانی کرتے رہے. آپ نے دیکھا الیکشن کے نتائج جو ہیں اس چیز کی شہادت دیتے ہیں کہ جو لوگ سی بی اے رہے ایک دفعہ 4 سال, اس میں ہمارے محترم وہ بھائی امان اللہ صاحب ہیں, جی جی, آج وہ 300 ووٹ پہ کیوں آ گئے؟ بالکل صحیح ہے, لوگوں کا اعتماد کھو بیٹھے. اب یہ جو دوسرا ہمارا فریق ہے جس کے بارے میں اکثر سارا یہ تاثر پایا جاتا ہے, بلکہ کیا تاثر کیا ہے وہ درست ہے کہ وہ بد کلامی کرتا ہے, کردار کشی کرتا ہے, گالی گلوچ بھی کرتا ہے. تو اس کا تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ لوگ اس چیز کو پسند نہیں کرتے. درست بات ہے. اور میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہماری تو تربیت ہی ایسی ہے, اور پھر ہمارا دین کیا کہتا ہے, ہماری روایات کیا ہے. ہم نے کبھی بھی سیاست کریں اس کی اخلاقی لمٹس ہیں ان کے اندر اپنی تو ہم کرتے ہیں, تو اس کا ادارے سے تعلق نہیں ہے. وہ ادارے کا امپلائی تو دور کی بات ہے نا, وہ تو باہر تھا. وہ پہلا ایک محترم ہمارے مرحوم فرد کمال پاشا صاحب ہوتے تھے, جنرل سیکرٹری رہے, ان کا یہ بیٹا ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی والدہ جو ہے وہ پہلی بیوی سے اس کا بیٹا ہے. اب یہ شخص جو ہے وہ یہاں آیا, وہاں سے
اور آ کے جناب اس نے اس یونین کے اوپر بھائی نہیں ورکر نہیں ہے باہر کا ہے تو وہ جو آپ کا وہ کوٹا اس چکر میں ہے یا کیا وجہ ہے؟ وہ یہ آؤٹ سائڈر کے کوٹے میں ہے. اچھا اچھا. میں اور میرے ساتھی جو جن کو کبھی یہ کہتے تھے یہ ریٹائروں کا ٹولہ، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے 44 سال سی ڈی اے کے اندر کام کیا. میں ٹریڈ یونین کا پہلی ٹریڈ یونین بنانے والوں میں بھی شامل ہوں. میں بانی اراکین میں سے ہوں. میرے ساتھ ایک صوفی سلطان صاحب ہوتے تھے جو ماشاءاللہ جنرل سیکرٹری رہے، پہلی یونین کے منتخب جنرل سیکرٹری بنے. تو وہ تھے 5-7 بندوں کے ایفرٹ سے یہاں یونین، ہم تو بانی لوگوں میں. لیکن یہ جو بچہ ہے اس کے بارے میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ یہ شخص جو ہے اس کے عزائم جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ یونین کی آڑ میں یہ پیسے کمانا، ذریعہ معاش اس کو بنانا، بلیک میلنگ کرنا، آپ کے چینل کو استعمال کیا، کسی اور کو کیا، وہاں پہ ایک ولاگ کر دیا، اور جب ولا کیا تو پھر ان افسران کو جن کے خلاف کرتا ہے ان سے پیسے لیتا ہے. یہ بہت اوپن باتیں ہیں. اچھا. اور اس نے اس کو ایک چھتری کے طور پہ ذریعہ معاش بنایا. تو یہ لوگوں کو اس لیے وہ ان کی ساری ایکٹیویٹیز کا پتہ ہے. تو وہ جس طرح وہ تاثر تھا، آپ نے خود فرمایا سوشل میڈیا پہ ہمارے تمام دوستوں نے کہا اس نے ایک وہاں طوفان برپا کیا ہوا تھا. پورے علاقے کے لوگ جو تھے، جو میں نے ہمارے بھی وہ دوست ہیں مہربان ہیں، وہ سارے جیسے انویسٹمنٹ نہیں کی جاتی وہ سارے اس پہ انویسٹمنٹ کرتے تھے. فائنینشیل جناب اس کو اتنا بڑا بینیفٹ پہنچا پیسہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیڈی کا الیکشن لڑنے سے اچھی تکڑی دیہڑی لگ جاتی ہے. ایسی دیہڑی لگی ہے کہ میرے علم میں یہ بات آئی ہے، میں حیران ہوں اس بات کے اوپر کہ الیکشن ہارنے کے بعد اس نے 64 لاکھ کی کو گاڑی لی ہے. اب مجھے بتائیے ایک بے روزگار بچہ جو اپنی روزی روٹی کی تلاش میں ہے، اس نے سی ڈی اے میں بڑی کوشش کی کہ میں کوئی سکیورٹی گارڈ ہی بھرتی کروں. چوہدری صاحب اگر اس طرح سی ڈی اے کے باہر کے لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں تو اور 64 لاکھ کی بعد میں گاڑی بھیجتی ہے، میرا بھی دل کر رہا ہے میں بھی الیکشن لڑا کے. مجھے بڑا دکھ بھی ہے. اللہ اکبر. چلیں خیر یہ تو عذرا تفنن. تو اچھا یہ ہے کہ آپ نے کہا 7,000 لوگوں کی کمی ہے اس وقت، تو کتنے لوگ ہیں اس ٹائم جو سی ڈی اے میں کام کر رہے ہیں؟ سی ڈی اے میں سر اس ٹائم پہ جو ہمارا یہ ریفرنڈم ہوا ہے اس میں 12,000 ورک مین تھے. 1-16. ٹھیک ہے. کام تو 15,000 سے بھی زیادہ لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بڑا ادارہ ہے لیکن یہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ سی ڈی اے کے اندر بہت سارے جیسے میں نے بتایا کہ ٹھیکیداری نظام ہے. جب میں آپ کے پاس آ رہا تھا تو میں بہت مجھے دکھ بھی افسوس کی کہ بیٹیاں بہنیں ہماری کرسچین اور وہاں پہ لوگ جو احتجاج کر رہے ہیں، لوگ احتجاج کر رہے ہیں. ابھی میں آپ سے پوچھنے والا تھا، آپ خود اس بات پہ آ گئے. یہ سینیٹیشن کا عملہ ڈھیر سارا عملہ ہے، وہ احتجاج کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں 3-3 4-4 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی. اس کے ذمہ دار ان کے ٹھیکیدار ہیں یا آپ کا سی ڈی اے ہے؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں جی میں نے ان سے جب بات کی ہے، ایک تو یہ رورل کا جو علاقہ ہے نا، آپ کے باراکو ہو گیا، پنڈوریاں ہو گیا، بری امام ہو گیا، ادھر جناب چلے جائیں اپنے ترنول سنگجانی تک، یہاں رولرز کے لیے انہوں نے بندے ٹھیکیدار نظام کے تحت بندے اپائنٹ کیے ہوئے ٹھیکیدار سارے رورل ایریا کے. رورل ایریا. اب وہ 4 ماہ سے ان کو تنخواہیں نہیں ملی. ٹھیکیدار کا یہ کہنا ہے کہ مجھے سی ڈی اے نے میرا ایک تو کنٹریکٹ ختم ہو گیا اور 4 ماہ سے مجھے پیمنٹ نہیں کی، یعنی مجھے فنڈ ہی نہیں دیے، تو میں کہاں سے دوں آپ کو؟ ٹھیک ہے. اب وہ وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوئے تھے. تو میں اس موقع پہ آپ کے چینل کے ذریعے چیئرمین سی ڈی اے سے جو بڑا دبنگ قسم کا افسر ہے، بڑے بڑے اس نے ڈیسیژن لیے ہیں، اور آپ کے سامنے آپ نے بھی دیکھا، سارے شہری بھی دیکھ رہے ہیں کہ جناب تقریباً 1 سال کے اندر اسلام آباد کی خوبصورتی میں، شہر میں خوبصورتی میں اضافہ کیا. بالکل لاشاری صاحب کا زمانہ یاد کرا دیا انہوں نے، خوبصورتی کے لیے کام کیا تھا، اور ابھی چیئرمین صاحب کر رہے ہیں. بالکل. اور آپ دیکھیں کہ رات دن وہ کام کرتا ہے. پھر اللہ کا شکر ہے کہ سی ڈی اے کا جو امیج ہے وہ بلند ہوا، بہتر ہوا. مثلا جو کانفرنس ہوئی شنگھائی کانفرنس کے نام سے جو یہاں پہ کنونشن سینٹر میں، آپ ذرا دیکھیے کہ اس کے اوپر اتنے بہترین قسم کے انتظامات کیے کہ تمام ممالک کے جو سربراہ تھے انہوں نے ہمارے وزیر اعظم کو، ہمارے چیئرمین کو، سب کو مبارکباد دی. یقیناً یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز. بالکل. یہ سی ڈی اے کے لیے چیئرمین صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ کہتے بھی ہیں کہ کارکن ہمارے ہیرو ہیں، تو آپ کی موجودگی میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑا منصب عطا کیا کہ آپ چیف کمشنر بھی ہیں اور ایک بڑے ادارے کے چیئرمین بھی ہیں، آپ کی خدمات بھی ہیں. تو جب یہ لوگ جو 4 ماہ سے تنخواہ سے محروم ہیں، تو یہ تو ویسے بھی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ روزگار دے. تو یہاں بے روزگار کرنا تو ریاست کی ذمہ داری، تو آپ اس کا نوٹس لیں. اور وہ جو اربوں روپیہ پڑا ادارہ ہے، تو ان کے جو فنڈز ہیں وہ ریلیز کیے جائیں کنٹریکٹر کے، تاکہ ان کو تنخواہ مل سکے. بالکل سے. میرا خیال ہے بعض اوقات نیچے سے چیزیں اوپر تک جاتی بھی نہیں ہے، میں بھی ان کے نالج میں بھی نہ ہو، نچلے لیول پہ فائنانس والوں کو پتہ ہو یا چیئرمین صاحب کو نہ پتہ ہو. لیکن اچھا ہے آپ نے یہ معاملہ ہائی لائٹ کر دیا ہے، تو آپ کے چیئرمین صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج اس پہ نوٹس 1400-1500 لوگ ہیں، اور ان کو جناب ان کے گھروں میں چولہے بجھ چکے ہیں،
آپ فنڈ ریلیز کریں. صاحب باتیں بہت کرنی ہوتی ہیں, دامن وقت اصل میں تھوڑا ہوتا ہے, میرا دل ہوتا ہے تھوڑے ٹائم میں زیادہ بات کر لیں. آپ انٹرنیشنل فورمز پہ بھی بڑی زبردست نمائندگی کرتے ہیں, جا کے پاکستان کے مزدور کی آواز اٹھاتے ہیں, تو وہاں آپ نے پاکستان کے حوالے سے ہمارا مقدمہ کیسے لڑا, پاکستان کا مقدمہ, پاکستان کے مزدور کا مقدمہ, وہاں کیا کرتے ہیں؟ بس جی اس کے بارے میں صرف یہ کہوں گا کہ جب میں جنرل سیکرٹری بنا پاکستان ورکر فیڈریشن کا, تو مجھے موقع ملا, میں منسٹری کے وفد کے ساتھ, یعنی امپلائر بھی تھا, گورنمنٹ بھی تھی, اور میں مزدوروں کی نمائندگی کرتے ہوئے اٹلی میں بھی گیا. میرا سبجیکٹ یہ تھا کہ جو اوورسیز ہمارے ہیں ان کے جو مسائل ہیں وہ دیکھے جائیں. ٹھیک ہے. میں ان لوگوں سے ملا اٹلی کے اندر, مختلف شہروں کے اندر ہم نے پروگرام کیے. لیکن جو میں نے وہاں محسوس کیا نا جی, کہ جو ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے ILO کا, جہاں پہ ہر سال ایک کانفرنس ہوتی ہے, دنیا کے ممالک اور لیبر لیڈرز آتے ہیں, وہاں پہ ہماری نمائندگی ایک ایسے شخص کے پاس ہے. میں آپ کو بتاؤں جس کا نہ ٹریڈ یونین سے کوئی تعلق ہے, نہ کسی ادارے سے کوئی تعلق ہے, لیکن وہ ان تمام جگہ پہ وہاں پہ وہ جاتا ہے. اب اس کا نوٹس لینا چاہیے, ریئل نمائندے نہیں ہیں. ہم نے تو آواز اٹھائی ہے یہاں پہ بھی بین الاقوامی طور پہ کہ پاکستان کے اندر ٹریڈ یونین کے اندر جہاں آزادی ہے بنانے کی, میں بالکل مانتا ہوں کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن جو 1973 کا ہے وہ ہر شہری کو انجمن سازی کا اختیار دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہاں جو ہمارے ادارے ہیں, لیبر ڈپارٹمنٹ جو ہیں, وہ اس طریقے سے کام نہیں کر رہا. یعنی فیکٹریوں کے اندر کون ہے جی وہ لیبر کے ساری جگہ پہ, اب تو یہ سبجیکٹ چاروں صوبوں کے اندر ہے. وہ جو لیبر لیڈر جس کا ذکر آپ کرنا ہے پوچھ رہے ہیں مجھ سے, وہ ایک ظہور اوان نام کا شخص ہے. اچھا. اگر آپ نے دیکھا وہ تمام سرکاری سیمینار ہوں, بیرون ملک ہوں, تو وہ ILO گورننگ باڈی کا ممبر تھا پاکستان, لیکن 3 دفعے وہ بن چکا ہے. اب اس دفعہ اس نے وہ ہمارا وہ جو سٹیٹس تھا پاکستان کا, اس کو بھی لاس پہنچا اس کی وجہ سے, کیونکہ وہ نمائندگی تو نہیں کرتا, تو انہوں نے پاکستان کی بجائے بنگلہ دیش کو غالباً وہ گورننگ باڈی بھی چلے گی. ٹھیک ہے. اب اس کے باوجود چونکہ یہ اس کے کنٹیکٹس ہیں, اب یہ ان کو جو پکچر دکھا رہا بین الاقوامی مزدوروں کو, یہ سمجھتا ہے کہ, اور ان کو کہتا ہے کہ پاکستان میں سب امن ہے, مزدور جو ہیں وہ بڑے خوشحال ہیں, حالانکہ بالکل اس کے برعکس چیز ہے. ابھی آپ دیکھیں, آج میں شکر گزار بھی ہوں, CM جو ہے ہمارے پنجاب کی مریم نواز صاحبہ, تو آج کے اخبارات میں بھی پڑھا, رات میں نے میڈیا پہ بھی سنا, تو انہوں نے کہا کہ 37,000 جو منیمم ویجز ہے, کم سے کم اجرت, وہ انہوں نے کہا اس کو یقینی بنایا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 37,000 جو کم سے کم اجرت ہے وہ نہیں مل رہی. بالکل ہم گواہ ہیں اس بات کے. میں اسلام آباد کے اندر بھی آپ کو بتاؤں کہ نہیں مل رہی. میں کل بازار میں گیا, میں حیران ہو گیا کہ جو وہاں سیکورٹی گارڈ کھڑا ہوا ہے, جو 12 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے کسی کمپنی کا, تو اسے 26,000 تنخواہ ملتی ہے. جی بالکل. یہ میں ابھی جب میں ان سے پوچھ رہا تھا, یہ جو ہمارے سینیٹیشن ورکرز ہیں, جن کا میں نے آپ کو بتایا کنٹریکٹر کے ورکر ہیں, ان کو 25,000 ملتی ہے. تو یہ کیپیٹل کی حالت ہے. تو یہ کیوں ہے؟ یہ اس طرح کے جب تک لیبر لیڈر جو ہے وہ پاکستان کی نمائندگی کریں گے, یا ان اداروں کے اندر بیٹھے ہوں گے, مثلا منیمم ویجز ہے, ایکٹ ہے, اس کے اندر بھی نمائندگی ان کی ہے. اب جو ورکر ویلفیئر بورڈ ہے, اس کے اندر صنعتی کارکن کی نمائندگی ہونے کی بجائے ایسے لوگوں کی نمائندگی ہے جن کا نہ کسی صنعت سے تعلق ہے, نہ کسی ادارے سے تعلق ہے. صحیح. یہ ایک مافیا کی شکل اختیار کر چکی ہیں. صحیح. میں ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہوں. میں تمام جینون لیبر لیڈروں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی بڑی مختصر ہے. آئیے, کم از کم میں خورشید صاحب سے کہنا چاہتا ہوں, یہ وابڈا کا سب سے بڑا ادارہ ہے. جی بالکل. بڑا پرانا لیڈر ہے. بالکل. ILO میں بھی نمائندگی کرتا رہا ہے, اور میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنا کردار ادا کریں. یہ جو وہاں پہ جعلی لیڈر ILO میں نمائندگی کرتے ہیں یا دوسری جگہ پہ, ان کے خلاف آواز اٹھائیں. ٹھیک ہو گیا. اور ہم چاہیں گے کہ اصل لوگوں کو حق ان کا ملنا. ہمارا سٹاف ہمیں کہہ رہا ہے وائنڈ اپ کی طرف بڑھے, تو اب آپ مجھے یہ بتائیں آخر میں کوئی پیغام آپ اپنے ورکرز کے لیے دینا چاہیں. اب نے یہ 2-3 باتیں کر دیں, پلاٹوں کا مسئلہ ہے, آپ اس کے اوپر پیچھے پڑے ہوئے, انشاءاللہ آپ لوگوں کو پلاٹ دے کے دینا چاہ رہے ہیں, آپ بھرتیاں کروانا چاہتے ہیں. آپ نے تو یہ کم از کم عام لوگوں کو تو نہیں مل رہی, لیکن مجھے پتہ ہے کہ بندے تو فخر کرتے ہیں کہ ہمیں کہیں یہاں نوکری مل جائے آپ کے CDA میں, کہ 70-90 ہزار روپے ایک عام آدمی لے رہا ہے. تو یہاں آپ کے ہاں تو تنخواہوں کا معاملہ بہت اچھا, کافی حد تک سمجھا جاتا ہے اسلام آباد میں. اور کوئی ایسا معاملہ جو ابھی آپ کرنا چاہ رہے ہوں یا کوئی پیغام دینا چاہ رہے ہیں اس فورم پہ, یہ آخری سوال. بس میں آج اس فورم سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں چیئرمین CDA کو بھی اور متعلقہ تمام حکمرانوں کو بھی, کہ CDA مزدور یونین کی تاریخ ہے, اس نے ہمیشہ ڈائلاگ کی, بات چیت کی سیاست کی ہے. ہماری ہسٹری میں 42 سال کی ہسٹری میں کوئی ایسا واقعہ نہیں کہ ہم نے کبھی امن عامہ کا مسئلہ پیدا کیا ہو, ہم نے کبھی محاذرائی کی ہو, لیکن ہم نے ہمیشہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈائلاگ کے ذریعے مسائل حل کیے ہیں.
لیکن آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا بھاری مینڈیٹ ہونے کے باوجود، تاریخی مینڈیٹ ہونے کے باوجود تقریباً مہینہ سے اوپر جا رہا ہے، تو انتظامیہ ایک تو ہمارے عوام کے مینڈیٹ کا احترام کرے، اچھا ہمارے ساتھ بیٹھے، ٹھیک ہے، پلاٹس ہوں، ملازمین کے بچوں کی بھرتی ہو، ترقیاں ہوں، سی ڈی اے کے ملازمین جو نوکریوں سے نکل چکے ہیں ان کے جو عدالتوں سے بھی فیصلے لے کے آ چکے ہیں ان کی بحالی ہو، یا دیگر مسائل ہوں، ہم بیٹھ کے چاہتے ہیں حل ہو جائیں۔ لیکن اگر دوسری طرف سے جو رویہ ہے وہ رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے مشکلات بڑھیں گی اور ہم پھر عید کے بعد اپنے لائے عمل کا اعلان کریں گے، نمبر 1۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ ڈیپوٹیشن پہ جو ہمارے آتے ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہے، یہ بھی سرکاری فرائض سر انجام دیتے ہیں، ملک کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن کوئی حد ہوتی ہے۔ سی ڈی اے کو نیا ادارہ نہیں بنا، اب سی ڈی اے کو بنے ہوئے ایک بڑا شہر بسا دیا، 70 سال سے اوپر چلے جب سے یہ شہر بنا تو تب کیا سے سی ڈی اے کے امپلائیز ایسے جو ہیں، آفیسر جو ہیں وہ کمپیٹنٹ نہیں؟ وہ الحمدللہ کمپیٹنٹ ہیں۔ یہاں پہ ڈیپوٹیشن کی بہت زیادہ تعداد ہے، صحیح ہے، اور وہ یہاں پہ کم ہونی چاہیے، اکارڈنگلی قوانین کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ اور ڈیپوٹیشن پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 3 عہدے ہیں، اور ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو آپ نے او ایس ڈی بنایا ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آدمی کے پاس جب 3 ذمہ داریاں آپ دیں گے تو وہ اچھے طریقے سے سر انجام نہیں دے سکے گا، ادارے کی کارکردگی۔ یعنی آپ کا یہ مطالبہ ہے کہ ڈیپوٹیشن والوں کو واپس بھیجا جائے؟ بالکل، میرا بالکل جو بھی ڈیپوٹیشن پہ آیا، اور یہاں کا جو افسر سی ڈی اے کا اپنا افسر ہے اس کو ترقی دے کے آگے موقع دے، بڑھنے دیا جائے، تو میرا یہ مطالبہ ہے۔ دوسری بات یہ میرا مطالبہ یہ کہ پھر میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے سی ڈی اے کے ملازمین کے جو مسائل ہیں، مشکلات ہیں، ان پہ باقاعدہ طور پہ چیئرمین صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ فوری طور پہ ہمارے ساتھ نمائندہ تنظیم کے ساتھ میٹنگ کریں اور ہمارے مسائل سنیں اور ہمارے مسائل حل کریں۔ اور میں ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ سی ڈی اے کے جو 15,000 کارکن ہیں جن کے بارے میں آپ بھی کہتے ہیں ہیرو ہیں، آپ کے سپاہی ہیں، آپ کی طاقت ہیں، تو پھر ان کی ویلفیئر کے بارے میں بھی آپ کو ضرور سوچنا پڑے گا۔ اور مجھے توقع ہے، جیسے میں نے کامران لشاری صاحب کے دور میں انہوں نے بہت سارے ملازمین کے ہمارے بھلے کیے، 2 عیدیں بھی مل رہی ہیں، اور بھی بہت، جو اچھا کام کرتا ہے وہ تاریخ میں زندہ رہتا ہے۔ تاریخ میں زندہ رہنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ چودھری محمد علی رندھاوا صاحب جہاں پہ اتنے کام اسلام آباد کے شہریوں کی خدمت کے لیے کام کیے ہیں، اس کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ لیکن میں توقع رکھتا ہوں کہ اپنے ان ہیرو کو، جن کو وہ ہیرو کہتے ہیں، ان ہیرو جو ہیں ان کی حالت زار بدلنے کے لیے، ان کی خوشحالی کے لیے، ان کے بچوں کی بہتری کے لیے، ان کی پلاٹوں کے لیے، ان کے بھرتی کے لیے، بچوں کی ان کی ترقیوں کے لیے بھی اقدامات اٹھائیں۔ بالکل صحیح جی۔ ایک آپ لاشاری صاحب سے بات یاد آئی، لاشاری صاحب کے ساتھ ظاہر اٹھنا بیٹھنا ہوا کرتا تھا کبھی کبھار، تو وہ کہا کرتے تھے کہ افسروں کو سمجھ نہیں آتی، حکومت کا پیسہ ہے، قوم کا اپنا پیسہ ہے، اس کے اوپر لگائیں، آپ لگاتے ہیں، ان کا پیسہ ان پر لگاتے ہیں تو لوگ آپ کو شاباش بھی دیتے ہیں، لوگ آپ کی تعریف بھی کرتے ہیں، اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ تو یہ، اور تاریخ میں بھی انسان زندہ رہتا ہے۔ آج ہم اس لیے ان کا ذکر کر رہے ہیں، چیئرمین سی ڈی اے تو کتنے رہے، کسی کا نام نہیں لے رہے، ان کا اس لیے لے رہے کہ انہوں نے اچھا کام کیا۔ ہماری خواہش ہے کہ جناب چیف کمشنر اور چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا صاحب بھی اب تاریخ میں زندہ رہنے کے لیے اور زیادہ عرصہ زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ کردار ادا کریں۔ سی ڈی اے مزدور یونین کے سیکرٹری جنرل اور پاکستان ورکرز فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل جناب چودھری یاسین صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، آپ کا تبصرہ دیکھیں چاہیں گے ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے کومنٹس میں ہمیں بتائیں، ہماری رہنمائی فرمائیں، آپ کا کوئی سوال ہو، آپ کو کوئی تنقید ہو، ہم چودھری صاحب کو دوبارہ بھی تکلیف دیں گے۔ اور اگر آپ نے ہمارا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے التماس ہے اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور فالو کریں۔ علی رضا الوی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔